أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. مدینے کے باشندوں اور اس کے اطراف میں بسنے والے بدوؤں کے لیے روانہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھ رہتے اور اس کی جان سے بے پرواہ ہو کر اپنی جانوں کی فکر میں لگے رہتے. یہ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں پیاس، تکان اور بھوک کی جو تکلیف بھی ان کو پہنچتی ہے، اور کافروں کو غیظ و غضب میں مبتلا کرنے والا جو قدم بھی وہ اٹھاتے ہیں، اور دشمن کو جو ذکر بھی وہ پہنچاتے ہیں، اس کے بدلے میں ان کے لیے ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے. اللہ ان لوگوں کے عمل ضائع نہیں کرتا جو نیکوکار ہیں. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَخْتَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جو چھوٹا یا بڑا خرچ وہ کرتے ہیں اور جو وعدی بھی وہ طے کرتے ہیں، وہ سب ان کے حق میں لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے عمل کی انہیں بہترین جزا دے. یہ سورہ توبہ کی 120 اور 121 نمبر کی آیتیں ہیں. اس میں مدینہ اور اس کے اطراف کے جو باشندے تھے، جو دیہاتی لوگ تھے، ان کی مذمت کی جا رہی ہے کہ ان کے لیے یہ زیبا نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، مشقتیں برداشت کر رہے ہیں تم سب کی خاطر، اور تم ان کو پیچھے چھوڑ دو اور گھروں میں بیٹھ جاؤ. یہ تمہارے لیے بڑی خراب بات ہے. ان تمام منافقین کو خطاب کر کے اس میں کہا گیا کہ ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسی، جیسا کہ ان کی جان ان کو بہت عزیز ہو گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہونا چاہیے تھا ان کو، اور ان کی تائید اور حمایت میں ان کے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے تھا، لیکن وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہو گئے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ کیوں ہوا آخر؟ یہ اس وجہ سے کہ وہ اس فکر میں لگ گئے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ ہو، اس لیے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہوئے. اس کے برخلاف اگر وہ ایسا کرتے جیسا کہ مومنین اور مخلصین نے کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان کو جو پیاس اور جو بھوک اور جو تکان اور جو تکلیفیں ان کو پہنچتی، اور جو کافروں کو غیظ و غضب میں لانے کے لیے کوشش کرتے مختلف ذرائعوں سے، یعنی پیادوں کے ذریعے سے، گھوڑوں کی ٹاپوں کے ذریعے سے ان کے دل میں خوف کی لہر دوڑا دیتے اور ان کو غیظ و غضب میں لا دیتے، ان کو قیدی بناتے اور ان کو قتل کرتے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور ہر اس کام کے بدلے جو وہ کرتے اس کا عمل، بہترین عمل صالح کے طور پر ان کے حق میں لکھا جاتا، اور اللہ تعالیٰ ایسے عمل کرنے والوں کا عمل ضائع نہیں کرتے. تو اس میں غزوہ تبوک سے جو بلا عذر پیچھے رہ جانے والے جو لوگ تھے، جن کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں آیا ہے، ان کی سخت گرفت کی گئی ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جس آیت میں بیان ہوئی ہے کہ اہم اور نازک موقع پر ان کا اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینا اور گھر بیٹھے رہنا. رسول تو اپنی جان جوخم میں ڈال رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں تمہارے لیے، اور اپنی جان بچانے کے لیے
اپنے آپ کو جو ہے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے خلاف کوشش عافیت ڈھونڈ رہے ہیں۔ جہاد کی جب یہ فضیلت ہے کہ قدم قدم پر اس سے اجر سمیٹا جا سکتا ہے اور اپنے دامن کو آخرت کی دولت سے بھرا جا سکتا ہے، تو پھر اس کی راہ میں کوئی تکلیف نہیں رہتی، بلکہ سعادت مندی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں جو ہے آخرت کے بہترین درجات حاصل ہوتے ہیں۔ آدمی کو جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ فلاں وادی کو طے کر کے گوہر مقصود کو پا سکتا ہے، تو پھر راہ کی مصیبتیں اور مشکلیں اس کے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس میں فرمایا گیا کہ وہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، چھوٹا یا بڑا، وہ خرچ جو ہے اپنے اوپر بوجھ یا تاوان نہیں سمجھتے، اور جو وادی بھی وہ طے کرتے ہیں دشمن کے مقابلے کے لیے، اور وہ سب ان کے حق میں لکھا جاتا ہے، ان کو بہترین طور پر اس کا نعم البدل عطا کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے اجروں کو یقیناً ضائع نہیں کریں گے، تاکہ اللہ ان کے عمل کی ان کو بہترین جزا دے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ سب اہل ایمان نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکل آتے کہ وہ دین کا فہم حاصل کرتے، اور جب واپس جاتے تو اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ بیدار ہو جاتے۔ اس آیت میں پہلے تو یہ بتایا گیا کہ یہ نہیں ہے کہ سب اہل ایمان جہاد کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ اس صورت میں مسلسل غزوہ تبوک کے بارے میں بات چل رہی تھی، اور اس کی اہمیت اور اس میں شرکت کو جو ضروری قرار دیا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم کے ذریعے سے اس میں یہ فرما دیا تھا کہ سب کے سب چلنا ہے، سارے مسلمانوں کے لیے یہ حکم عام ہے، اور اس کی فضیلت جو ہے بہت ہے۔ تو لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ سکتی تھی کہ جہاد میں ہر مسلمان کا شریک ہونا فرض عین ہے۔ ایسا شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے۔ عام حالات میں جب حالات جو ہے ایسے ہو جائیں، جب ایک جماعت دشمنوں سے لڑتے لڑتے پسپا ہو جائے، مغلوب ہو جائے، تو پھر اس کی قریبی جو مسلمان ہیں اور اس سے متصل جو مسلمانوں کی جماعتیں ہیں، وہ ان میں شامل ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتے ہوتے اگر ایسا وقت آ جائے کہ ایک کے بعد دیگرے آتے جا رہے ہیں، ملتے جا رہے ہیں مسلمان، اور مزید کمک کی ضرورت ہے، تو ایک وقت سارے عالم کے مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو جاتی ہے۔ اس وقت امیر جو مسلمانوں کے ہوتے ہیں، وہ جب اعلان کر دیں کہ سب کے سب شریک ہونا ہے، تو پھر وہ خصوصی طور پر جیسا کہ غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ یہ حکم عام ہے سب سارے مسلمانوں کے لیے، مدینے میں جتنے بھی مسلمان تھے ان سب کو چلنے کے لیے کہا گیا تھا۔ لیکن عام طور پر یہ جو ہے ایک اجتماعی امت کی ضرورت ہے۔ اجتماعی ضرورتیں دیگر بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ جہاد ہی نہیں ہے، جہاد کے علاوہ دیگر اجتماعی مسائل ہیں، ان سب کو جو ہے فرض کفایہ کے طور پر رکھا گیا ہے، فرض عین نہیں ہے۔ ہمیشہ ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ایک جماعت یا کچھ جماعتیں یہ کام اگر کر لیں، اس کو انجام دے دیں، تو دیگر مسلمانوں کی طرف سے جو ہے سبکدوشی ہو جاتی ہے، ان کی گلو خلاصی ہو جا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی جماعت اس میں شرکت نہ کرے جہاد میں، تو پھر سارے مسلمانوں کے اوپر اس کا وبال پڑ جائے گا۔ جیسا کہ فرض کفایہ میں دیگر کام بھی ہے، جنازے کی نماز ہے، یا میت کی جو ہے تجہیز و تکفین ہے، مساجد کی تعمیر و مرمت اور اس کی نگرانی اور نگہداشت ہے، اور اسلامی سرحدات کی حفاظت ہے۔ یہ سب کے سب کام بھی جو ہے انہیں فرض کفایہ کے طور پر کرنا ہے امت کو، اجتماعی کام ہے امت کے۔ اور سب سے اہم ترین چیز جو اس آیت میں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک اور کام ہے جو علم دین کا سیکھنا اور سکھانا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ سارے کے سارے مسلمان اور مومنین جہاد کے لیے نہیں نکلیں گے، بلکہ تم میں سے ایک بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت ایسی ہونی چاہیے جو جہاد کرے اللہ کی راہ میں، اور دیگر جو لوگ ہیں وہ علم دین کو سیکھے۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا
رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، اور پھر جب وہ لوگ واپس آئیں تو پھر ان کو وہ علم دین سکھائے۔ تو علم دین کی فضیلت اور اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ کتنا اہم ترین فریضہ ہے یہ۔ اس کی فضیلت کے بارے میں اور اس کے ثواب عظیم کے بارے میں متواتر احادیث آپ کو ملیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بارے میں علم کی اہمیت کے بارے میں جو احادیث جو ارشادات جو ہے فرمائے ہیں، اس میں ایک ارشاد آپ کا یہ ہے کہ جو اس مقصد کے تحت جو ہے نکلتا ہے اور سفر کرتا ہے کہ علم حاصل کرے، یعنی یقیناً علم دین اس سے مراد ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر لگا دیتے ہیں۔ جو یہ مقصد کے تحت نکلتا ہے، راستہ طے کرتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر لگا دیتے ہیں۔ اور جو علم دین حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے راستوں پر فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ان کے راستوں پر بچھاتے ہیں، اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے کائنات کی ساری مخلوقات استغفار اور دعا کرتی ہیں، یعنی حتیٰ کہ پانی میں رہنے والی جو مخلوقات، مچھلیاں اور فضاؤں میں رہنے والے جو پرندے ہیں، وہ اور دیگر مخلوقات بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے فرمایا کہ ایک علم دین حاصل کرنے والا جو انسان ہے، عالم، اس کی فضیلت جو کثرت سے نوافل پڑھنے والے کے اوپر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کا چاند۔ یہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت دیگر جو ہے ستاروں پر ہوتی ہے۔ 14ویں رات کا چاند جو چمکتا ہوا نظر آتا ہے، دیگر ستارے بالکل مدھم رہتے ہیں، تو بالکل ایسی ہی فضیلت علم دین حاصل کرنے والے عالم کی ہوتی ہے بنسبت اس کے جو صرف عبادت گزار ہے، جو نوافل کو کثرت سے ادا کرتا ہے اور دیگر نفیل عبادتیں کرتا ہے، اس کے مقابلے میں عالم کی فضیلت اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور انبیاء کرام اپنے پیچھے اپنے ترکے و ورثے میں جو ہے سونا اور چاندی یا دینار و درہم نہیں چھوڑتے، بلکہ علم چھوڑتے ہیں۔ علم ان کی میراث ہوتی ہے، اور جو وہ اس میراث کو حاصل کر لے وہ سب سے بڑی دولت سمیٹ لیا فرمایا گیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو بنی اسرائیل کے لوگوں کے واقعات بیان کیے گئے کہ ایک شخص وہ ہے جو اپنے فرائض اور واجبات کو ادا کر کے انہیں علم دین کو سکھاتا ہے لوگوں کو، اور دوسرا شخص وہ ہے جو دن بھر روزہ رکھتا ہے اور راتوں میں جو ہے نمازیں ادا کرتا ہے، نفل۔ تو کون افضل ہے اس میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا انسان پر جیسی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک ادنا امتی پر جیسی ہے، ویسا عالم کی فضیلت ہے ایک عابد پر، یعنی جو رات بھر نفل پڑھ رہا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود عالم جو ہے جو علم حاصل کرتا ہے اور علم کو پھیلاتا ہے، اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز دیتے ہوئے فرمائی کہ جیسی میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا آدمی پر کیسی ہے، یعنی جس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جاتا، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، ایسی فضیلت ایک عالم کی ہے عابد کے اوپر۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک فقی شیطان کے لیے اتنا بھاری ہے جیسے 1000 عابدوں کے، 1000 عبادت گزار بندوں سے بھی زیادہ ایک فقیہ جو ہے وہ شیطان کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس قدر ڈرتا ہے ایک فقیہ سے اور ایک عالم سے، علم رکھنے والے سے شیطان، کہ 1000 عابدوں سے بھی نہیں ڈرتا۔ تو اس سے کئی ایک جو ہے متواتر احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمائی ہے۔ تو علم کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ جیسا کہ منافقین کا تذکرہ یعنی بار بار آ رہا ہے، اس صورت میں چل رہا ہے کہ منافقین جو دل میں نفاق رکھتے تھے، اور اس سے پہلے بھی جب یہ بات آ رہی تھی کہ ان کو علم نہیں ہے، وہ مدینہ اور اس کے اطراف رہنے والے جو دیہاتوں کے رہنے والے جو لوگ تھے، وہ بالکل اجٹ اور گنوار قسم کے لوگ تھے، اہل علم سے دور، اور علم کی جو ہے ان کو ہوا تک نہیں لگی تھی، اس وجہ سے ان کے دل میں ایمان مضبوط نہیں ہوا۔ بظاہر تو ایمان لائے تھے لیکن دل میں ایمان نہیں آیا۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ کہ ان کے پاس صحیح علم نہیں آیا تھا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو علم حاصل نہیں ہوتا، علم حاصل ہو جانے کے بعد انہیں ایک شریف آدمی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے انسان کچھ کا کچھ کر دیتا ہے۔ تو یعنی دین کا علم حاصل کرنا انتہا سے زیادہ ضروری ہے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ جو مسلمان مدینے سے دور رہتے تھے
ان کے لیے مجلس نبوی کی حاضری مشکل تھی، اور اس مشکل نے ان کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں مسائل پیدا کر دیے تھے۔ ایک طرف اسلام کا حلقہ روز بروز وسیع ہوتا جا رہا تھا، اور دوسری طرف تعلیم و تربیت کی کمی کی وجہ سے نام نہاد مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یہی منافقین یہاں سے جو ہے شروع ہو رہے تھے، پیدا ہو رہے تھے کہ ان کو علم ہی نہیں تھا۔ جب علم نہیں ہے تو عمل کیا کریں گے؟ اس مسئلے کا حل اس آیت میں پیش کیا گیا کہ وہ یہ کہ تمام مسلمان تو دین کا علم اور فہم حاصل کرنے کے لیے مدینہ نہیں آ سکتے، اس لیے ہر بستی اور ہر قبیلے کے لوگوں میں سے کچھ لوگ تو ایسے نکل سکتے ہیں جو مرکز علم آ کر دین کا علم حاصل کریں، اس میں سمجھ پیدا کریں، اور پھر واپس جا کر اپنی بستی اور اپنے قبیلے والوں کو اس سے آگاہ کرے، تاکہ ان میں بھی دین کا شعور پیدا ہو اور وہ نافرمانی اور گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس سے جو اصولی ہدایت ہم کو یہ ملتی ہے وہ یہ ہے کہ علم دین بنیادی اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ علم دین کے بغیر انسان ہو ہی نہیں سکتا، وہ جاہل اور گنوار اور جانور کی طرح رہ جائے گا۔ کوئی اگر واقعی میں اپنے آپ کو انسان بنانا چاہتا ہے تو چاہیے کہ وہ علم دین کو حاصل کرے، چاہے دنیا کے کتنے علوم اور فنون حاصل کر لے، وہ انسان نہیں بن سکتا۔ وہ تو صرف دنیا کی روزی روٹی کے لیے ہے، دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے کتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے لے، لیکن اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ وہ تو صرف زندگی کی حد تک ہے، اس دنیاوی زندگی کی، لیکن آخرت والی زندگی اور ایک انسان کو ایک انسان بنانے والی چیز جو ہے وہ علم دین ہے۔ لوگ اگر شرعی حدود سے واقف نہ ہو تو وہ صحیح اسلامی زندگی بسر کر ہی نہیں سکتے۔ اگر دین کا شعور نہ ہو تو ان میں گناہ کی ذہنیت یہاں تک کہ کفر و نفاق بھی پرورش پا سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں میں علم دین کو عام کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، ایسا کہ آج دنیا میں جو بہترین میڈیا سوشل میڈیا کام کر رہا ہے، جس سے زیادہ تر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، لیکن اس کو بہترین اور اچھے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا اچھا اور صحیح مصرف یہ ہے کہ علم دین کو پھیلانے کے لیے اس کو استعمال کریں، جیسا کہ جو ہے واٹس ایپ ہے یا فیس بک ہے، ٹویٹر ہے یا انسٹاگرام ہے یا اور دیگر یوٹیوب وغیرہ، ایسے کئی ایک میڈیاز ہیں جو دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جاتے ہیں۔ منٹوں میں آپ اپنا پیغام دنیا کے سارے لوگوں کے سامنے پہنچا سکتے ہیں، سارے ممالک، سارے انسانیت کے سامنے گلوبلی آپ جو ہے اتنی آسانی کے ساتھ۔ یہ چیز اس سے پہلے موجود نہیں تھی، لوگ بڑی محنتیں کرتے تھے لیکن محدود طور پر اس کو پھیلا سکتے تھے۔ پرنٹ میڈیا تھا، اپنے اپنے شہروں میں یا زیادہ تر اپنے ملکوں میں پھیلا سکتے تھے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے یہ جو سہولت دی ہے، اس سہولت کا استفادہ کرنا چاہیے ہم کو، اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ یعنی سب تو ایک ہی کام نہیں کر سکتے، جیسا کہ اس میں یہ بات واضح ہوئی کہ مسلمانوں کے لیے امت میں بہت سے کام ہیں، اجتماعی کام بھی ہے، انفرادی کام بھی ہے۔ یہ چاہیے کہ وہ مختلف اپنے اپنے کاموں میں لگے رہیں، اور جب جہاد کے لیے کچھ لوگ جو ہے ایک جماعت نکل جائے اور جہاد کرے اللہ کی راہ میں، اور دیگر کچھ لوگ جو ہے علم حاصل کریں، اور دیگر جو ہے بہت سے ایسے امت کے اجتماعی کام ہیں اس کو انجام دیتے رہیں دیگر لوگ۔ تو اسی طریقے سے علم کو حاصل کرنا اور اس کو پھیلانے کا ایک بہت بڑا کام اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کو مختلف ذرائعوں سے جو ہے استعمال کرتے ہوئے ساری دنیا میں اس کو عام کیا جا سکتا ہے، اور جو لوگ اس میں محنت کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کر کے ان کا ساتھ دیں، اور جو یہ نہ سمجھے کہ ہم کیا کریں گے، وہ کر رہے ہیں کام، لیکن جو ہے اس میں شریک ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا۔ جیسا کہ کوئی محنت کر رہا ہے قرآن کو سمجھانے کے سلسلے میں، حدیث کو سمجھانے کے سلسلے میں، اور دوسرے فقہی مسائل کو سمجھانے کے سلسلے میں، تو دوسرے لوگ اس کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں اپنے کانٹیکٹس کو استعمال کرتے ہوئے۔ مگر یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کام کر رہا ہے وہ کیسا آدمی ہے، وہ واقعی میں تقویٰ پرہیزگاری والا ہے یا نہیں ہے، وہ سچا ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس واقعی میں صحیح علم ہے یا نہیں ہے۔ اگر ویسا ہے آپ جانچے ہیں، یعنی ذاتی طور پر آپ کو پتا ہے کہ وہ واقعی میں جو ہے وہ کام اچھا ہو رہا ہے، تو پھر اس کو آگے بڑھانا ضروری ہے۔ اس میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ جو ہے یہ سب کی ذمہ داری ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کر لے دوسرے سب خاموش بیٹھے رہیں، سبکدوش جائیں، نہیں، سب اپنے اپنے طور پر جو ہے ایسے میڈیا کو استعمال کر سکتے ہیں، ہر ایک کے کانٹیکٹس ہیں، اور اگر کسی کو ایماندار سمجھتے ہیں، آپ سچا سمجھ رہے ہیں اور صحیح علم وہ پھیلا رہا ہے، تو پھر اس کو آگے لے جا کر تعاون کرتے ہوئے اپنے طور پر بھی جو ہے آگے بڑھائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی ان کے اس اجر میں جو ہے شامل فرما دے گا اپنے فضل و کرم سے۔ تو اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ مختلف ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں علم دین کو پھیلانے کے طور پر۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ تعلیم و تربیت اور ارشاد و تدریس کے مرکز قائم کیے جائیں، اور وہاں متعلقہ علاقے کے ہر گوشے کے لوگوں کی ایک تعداد پہنچ کر اس سے استفادہ کرے، پھر اپنے اپنے مقام
پر پہنچ کر عام لوگوں کو دین کی تعلیمات سے واقف کرانے کی کوشش کرے۔ اور موجودہ زمانے میں جو ہے اور بھی کئی ایک طریقے ہیں، مساجد میں قرآن و حدیث کے درس کا سلسلہ اور دینی اجتماعات اور مدارس وغیرہ۔ دینی تعلیم و تربیت کی ضرورت صرف بچوں کو نہیں ہے، یہ بات معلوم کر لینا چاہیے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کو پڑھا دیں گے، بڑوں کو بھی پڑھنا ہے، کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بڑے پڑھے ہی نہیں ہیں، ان کو کچھ سکھایا ہی نہیں گیا تھا، ان کو صحیح بات معلوم ہی نہیں ہوئی تھی، سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنا نہیں آتا صحیح درست طور پر، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے کئی ایک جو ہے دین کے کام ہیں جس کو ان کو بھی سیکھنا چاہیے، بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کے لیے بھی، یعنی ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ صرف بچوں کی تعلیم پر اکتفا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی عمر میں سیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آج جو سوشل میڈیا ہے وہ سب سے بہترین میڈیا ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی اس کو استعمال کر لے تو پھر دنیا بھر میں جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ منٹوں میں اپنے پوائنٹ آف ویو کو پہنچایا جا سکتا ہے، اور اپنے پاس جو علم ہے اس کو ساری دنیا میں پھیلایا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس علم کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے، ایک اجتماعی فریضہ ہے امت کا، اور سب کو اس میں شریک ہونا ہے۔ جو بھی جس قدر بھی اپنی محنت اور اپنی توانائیاں لگا سکتا ہے اس میں، اس کو لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔